تم ناظرین، آج پہلا روزہ ہے تو نماز نبوی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. کل ہم نے نماز نبوی کی فرضیت پڑھی تھی اور فضیلت پڑھی تھی نماز کی. تو آج ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ 5 بار اس میں نہائے تو کیا وہ گندا رہے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے بھی اسلام میں ہمیں دن میں 5 نمازیں ادا کی گئی ہیں. اگر ہم 5 نمازیں ادا کریں تو وہ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر نماز کے یعنی اگر آپ فجر پڑھتے ہیں اور فجر اور ظہر تک کا جتنا بھی ہوگا آپ کا گناہ، جب آپ ظہر ادا کریں گے تو وہ گناہ جو ہیں وہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اسی طرح یہ 5 نمازوں کو تشبیہ دی ہے ایک نہر سے اور نہانے سے کہ 5 نمازیں ہیں. آپ دن میں جتنے گناہ کرتے ہیں اگلی نماز تک جب آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاں، شرط یہ تھی کہ وہ گناہ بہت بڑے گناہ نہ ہوں، کچھ چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں. اب یہاں پہ بطور سزا یعنی کہ میں حد کو پہنچا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اس حد تک گناہ کر دیا، لہٰذا مجھ پہ حد قائم کریں. آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یعنی انہوں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس حد تک گناہ کر دیا ہے. اس شخص نے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا. وہ بتا رہا ہے کہ یقیناً میں نے اس حد تک اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، تو آگے سے لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے کہ مجھے سزا سنائیں کہ جتنا بڑا میں نے گناہ کر لیا ہے اس کی کیا سزا ہے. آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا. اب اس کا مطلب یہاں پہ پھر یہی ریپیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بس ایک نماز پڑھیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے تو ٹھیک ہے معافی مل جائے گی، اور بڑے گناہ کریں گے تو بھی مل جائیں گی. آپ کو گناہ سے بچنا چاہیے، جتنا بھی وہ چھوٹا ہو بڑا ہو. کوشش یہی ہو کہ ہمیں گناہ کرنے ہی نہیں چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہوتا ہے تو معافی ضرور مانگے، کیونکہ قرآن مجید میں معافی کے بارے میں زیادہ ذکر آیا ہے. نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچ رہا تھا معاف کر دیا. معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے. یعنی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں، دعا کریں. اور ہمارے آج کل نماز ادا کرنے کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ وضو کرو، بس جلدی جلدی نماز ادا کرو. نماز ادا کرنے بیسیکلی نماز قائم کرنا ہوتا ہے. آپ کو پراپر نماز کے طور طریقے جو ادب و آداب ہوتے ہیں وہ سیکھنے چاہیے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اور پھر ویسے نماز ادا کریں. ویسے ہماری نمازیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں. پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز میں اگر کوئی بندے نے گناہ کر لیا اور اس کے بعد نماز پڑھا ہے تو نماز اس طرح ہے کہ جو گناہ ہے پہلے تو جب نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے سر اور کندھے پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے جب وہ رکوع کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھیں جب آپ کوئی نیچے جا رہے ہیں، سجدے کے لیے جا رہے ہیں، رکوع کے لیے جا رہے ہیں، تو obviously کوئی چیز آپ کے اوپر پڑی گئی ہے تو وہ نیچے گر جائے گی نا. اسی طرح کے جو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں، ایک طرح ختم ہو جاتی ہیں. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا. ہاں دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے لیے سب سے پہلے کیا آپ کا اچھا وضو ہونا چاہیے، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا، یعنی انہیں بالکل پرہیزگاری اور بالکل
عبادت گزاری کے حساب سے پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے. اللہ کا عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا نمازیوں کے لیے کہ اگر آپ صحیح نماز ادا کریں گے تو وہ نمازیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. اب یہاں پہ یہ نماز کیسی ہونی چاہیے, یہاں پہ یہ چیز اس لائن میں بیان کی گئی ہے کہ جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا. سب سے پہلے ہمیں اچھا وضو کرنا ہے. اچھا وضو کے مطلب وضو کے جو فرائض ہوتے ہیں, جو وضو پر ہم نے ہمارے پاس بیسیکلی اسلام میں اتنی بکس ہمارے پاس اب تو اویلیبل ہو گئی ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کا, رکوع کرنے کا, عورتوں کے لیے رکوع کرنے کا, عورتوں کے لیے سجدے کا, مرد کے سجدے کا, الگ الگ ہر اچھے طریقے سے ان میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے نماز, کیسے سجدہ ہوتا ہے عورت کا, مرد کا, ہر چیز میں وضو کا طریقہ ان میں بیان کیا گیا ہے. بہت سے عورتوں اور مردوں کے اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز میں آپ کو اس بک کا نام یا اس بک کی پراپر ایک نام بک بھی دکھاؤں گی آپ کو کہ جس میں پراپر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اچھا وضو کریں اور ان کو اور وقت پر ادا کریں. ہاں بیسیکلی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نماز بہت لیٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی ٹائم ہے, لیکن بہترین نمازوں کے ٹائم موجود ہوتے ہیں. آپ یہ کہیں بھی یوٹیوب سے سرچ کر لیں نیٹ سے کہ بہترین نمازوں کے جو بہت سے علماء کرام نے ہمیں نمازوں کا جو بہترین ٹائم ہے وہ بتایا گیا ہے. اگر مطلب اس میں آپ کو کوئی بھی نہیں مل رہا ہے اس طرح کا کوئی بھی, تو میں اس پہ بھی ایک مزید ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ. اچھا, اور نیکسٹ یہ ہے کہ انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کا رکوع پورا کریں. یعنی بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, سجدہ جاتے ہیں, فوراً اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے اس چیز کے لیے بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ جو بہترین نماز ادا کرے گا اس کا اجر میں دوں گا اور وہی نمازیں قبول ہوں گی اور وہ اسے بخش دے گا. اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ بھی اس چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اس کی بخشش کی جائے, چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے. اب یہاں پہ میں نے پچھلی بات یہی بتائی تھی کہ نماز ادا کرنا یہی نہیں ہے کہ نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. نماز ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے, ویسے نماز ادا کی جائے تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا عہد کیا گیا ہے. ادروائز اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد وعدہ نہیں ہے کہ وہ ان کو معاف کرے. سیدنا عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف اور فجر اور عصر کی بات کی گئی ہے تو باقی نمازیں جو ہیں وہ ادا نہیں کرنی. یہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ آفتاب, اچھا یہاں بھی انہوں نے فجر اور عصر کی بات کی گئی ہے, لیکن دیکھیں آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پہ صرف طلوع اور غروب کی بات کی ہے, اس لیے ان دو نمازوں کی بات کی ہے. اس کے بعد بھی جو ہماری عشاء کی نماز ہوگی وہ بھی ادا کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا.